बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में आज का दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग और इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दे कहा जाए तो बेहतरीन होगा। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खवारिज के हवाले से बात की गई, दहशतगर्दी का अफरीत सर पे मंडला रहा है और पाकिस्तान की सरहदों पर जिस तरह हमारे जवामर्दी से लड़ते हुए हमारे फ़ौजी जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। और आज भी कहा जा रहा है कि जी कुछ हमले जो कि इन्फिल्ट्रेट करने के लिए किए गए, जिसमें तालिबान और खवारिज मिलकर ये काम कर रहे थे, तो उनको जहन्नुम वासिल किया गया। दूसरी तरफ सियासत में अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी रवैयों के हवाले से भी फुकदान की बात की जाती है। लेकिन एक चीज़ जिसको एक खुश आइन कहा जा रहा है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से। किस हद तक कामयाब होगा, शराइत क्या क्या मानी जाएंगी। लेकिन आज के बयानात एक तरफ कहते हैं ना फाइट, एक तरफ टॉक वाली बात भी नज़र आ रही है। इसी हवाले से इस वक्त आज के जो हमारे मेहमान हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शरीक हैं शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वकास अकरम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। वकास अकरम साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं टॉक, एक तरफ हम कह रहे हैं फाइट, ये दोनों तरफ से नज़र आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज की भी देखें, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाओं का इज्तिमा था, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई, कुछ नरम थे, कुछ सख्त अल्फाज थे। आपकी जानिब से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कसर दोनों तरफ से बराबर की आती है। आप समझते हैं मुज़ाकरात से पहले माहौल को कुछ ठंडा होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि यूजुअली तो मुज़ाकरात होते ही तब है जब चीज़ें ठंडी हों या ठंडी करने की कोशिश की जा रही हो। ठंडी से मुराद ये है, ठंडी शायद लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही हो। ख़ुसूसन जब 26 के हुकूमती कताल के बाद जो अवाम में सिचुएशन पैदा होगी कि अवाम और इदारों को आर्टिकल 245 लगवा के इस प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बंदे मरवा दिए, उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ने समझा कि इससे पहले के इदारे और अवाम आमने सामने खड़े हो जाए और नफरत बढ़ती जाए, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ दिस मुज़ाकराती कमेटी हम बना देते हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कोई भी जो उससे बात करना चाहता है, कंसर्न क्वार्टर, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जो भी है, वो बैठ के बात कर सकते हैं और चीज़ों। और उस पर फिर आप ये देखें कि स्पीकर ने अपना ऑफिस इस्तेमाल किया और वो लोग, उन्होंने अपनी कमेटी नॉमिनेट की। तो इसमें जो लोग कमेटियों में बैठे हैं वो तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो समझते हैं कि मुल्क जिस नहज पे जा रहा है, जब तक हक़ाइक़ की रोशनी में इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, चीज़ें इंतशार की तरफ जा सकती हैं। और ख़ुसूसन जब वज़ीर आज़म ही 245 लगवा के मुल्क में ये करवा रहा हो तो उसका तो कुछ और ही सूरत हाल बन सकती है। अब अगर उस पर कोई बाहर बैठ के हुकूमत की तरफ से, यानी कि ये इनिशिएटिव जो था, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया कि हम कमेटी बना रहे हैं, उस पर अगर कोई वहाँ से लोग बैठे हैं जो गुफ्तगू करते हैं, चाहे वज़ीर दिफा है, चाहे वज़ीर इत्तलात है, तो मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अवाम में और इनमें खलीज रहे इदारों में, और PTI जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और इनकी दुकानदारी चमकती रहे। तो ये स्पॉयलर्स हैं और ये मुज़ाकरात के अमल में शायद उस तरह मैटर भी नहीं करते हैं, और दैट्स वाई इनको मुज़ाकरात में शायद उस तरीके से अहमियत भी नहीं दी जा रही। इनका काम सिर्फ मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश करना है। हम इन रिएक्शन बोलते हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी अपोजिशन है और सबसे ज़्यादा वोट लिए हमने। ये तो नहीं हो सकता ना कि क्योंकि आपने मुज़ाकरात के लिए अपनी कमेटी नॉमिनेट कर दी है तो आप 26 तारीख के कताल को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, या आप जो मर्जी ऑल फॉल आपके वज़रा बाहर कहते रहेंगे, हम उसको जवाब नहीं देंगे। हमने तो पहले दिन आपको कह दिया था कि वी आर नॉट बेगिंग फॉर दीज मुज़ाकरात, लिटरली आई मीन इसमें पाकिस्तान का मुफाद है। तो अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को सबूताज करना चाहते हैं तो इट विल बी यू, जिम्मेदारी आपके कंधों पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को अपनी तरफ से डीरेल नहीं होने देगी और हम चाहेंगे कि 9 मई 26 हमारे असीरान ये मामला रिजॉल्व। शेख साहब, बात आती है बामानी मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का एक्सेप्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों जानिब से जो मुतालबात हैं, या जिस तरह आज जिक्र किया जा रहा है, 9 मई का स्पीकर साहब ने जिक्र किया कि वो काम था जो कि दुश्मन भारत भी नहीं कर सका। आप समझते हैं कि जो मुतालबात रखे गए आप लोगों की जानिब से, जिसमें बानी की रिहाई की बात की जा रही है, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की बात की जा रही है, तो आप समझते हैं ये मुतालबात काबिल कबूल होंगे? सर, मैं ये समझता हूँ कि इसमें काबिल कबूल होने वाली कोई
नाकाबिले कबूल होने वाली कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या किया है, वो तो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं पहले दिन से। इद्दत केस, आई मीन जोक, तोशा खाना, जब इस मुल्क के सिटिंग वजीर आजम से लेके उसके भाई से लेके सिटिंग पंजाब की चीफ मिनिस्टर से लेके जरदारी साहब तक हर आदमी तोशा खाना के बेनिफिशरी हैं, मगर सजा जी है वो सिर्फ इमरान खान नूं, वो भी गलत केस दायर करके। ठीक है जी। तो ये सारे, और फिर वो आप साइफर वाला देख लें क्या हुआ, फिर अब अलकादिर वाला देख लें कि खान इजोलिया ट्रस्टी। तो अब इन हालात में कौन सी ऐसी चीज नाकाबिले कबूल होगी? सिर्फ इसके कि खौफ है, डर है। और उस हवाले से इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि कातलाना हमले से लेके आज तक जो मामलात मेरे साथ किए गए हैं, वो जिन लोगों ने किए हैं, मैं पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए मैं उन सबको माफ करता हूँ। मैं उसको अपने दिल में नहीं रखूंगा। और उस पे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझसे पहले मेरे वर्कर्स को बाहर निकालो, क्योंकि वो बेगुनाह है। मतलब आप यहाँ पे बड़े बड़े चोरों डाकुओं को 50 रुपए के स्टाम्प पे सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है। अदालतों ने जाने दिया बाहर। उसके बाद वापस आके जिस वक्त अपनी पीडीएम की गवर्नमेंट हुई, ये जो केयर टेकर थी, अपने सारे केसेज अगलों ने समेट लिए। ये पाकिस्तान है, इसमें जो असल चोर डाकू हैं वो उन्होंने दिनों केस मुकदरे थे, पता नहीं चलता। तो इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जो नाजायज बनाए गए केस है उसको खत्म की। तो क्या, व्हाट इज देयर टू, मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये चीजें नाकाबिले कबूल हो सकती है। शेख साहब, इसमें यह भी आ रहा है कि जो आपके वर्कर की बात की है, आपके जो लोग इसमें आप लोगों के साथ शामिल थे, जो असीरान हैं, अरेस्ट हुए हुए हैं, कैदियों की बात की जा रही है, ये भी इल्ज़ाम है कि उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। और बात तो हम शाह महमूद कुरैशी की भी सुनते हैं कि वो कहते हैं यार काके हमें कम से कम पूछ तो लें, रशीद साहब है या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कि हम लोग भी आपकी जमात के लीडर्स हैं। तो ये मतलब ये भी एक आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोग अपने वर्कर्स को पूछ तक नहीं रहे, जो जेलों में हैं उनको ना लीगल एड फराहम की जा रही है। ये वर्कर तो नहीं है ना जी, ये जिनके आपने नाम लिए ये तो लीडरान है। नहीं, मैं लीडरान के ये तो समेत बात कायदीन है। हाँ, मैं आगे आ जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो गिला हम तक भी पहुंचा, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उनको इदराक इस बात का नहीं है कि हर चौथे आदमी के ऊपर FIRs हैं यहाँ पे। और जितने भी जिम्मेदारान बाहर भी मौजूद हैं, किसी के ऊपर 50 से कम FIRs नहीं है। और जो शायद बगैर FIRs के हैं वो रेलिवेंट नहीं है कि वो इनको जाके मिले और उनके साथ कोई मशवरे कर सकें। मगर जब ये बात उन्होंने की थी, हमने कहा था कि हमारे वाइस चेयरमैन है डॉक्टर साहब बहुत काबिल एहतराम है, मियां महमूद, सेनेटर एजाज चौधरी साहब और सरफराज चीमा, मतलब ये सर आंखों पे है। मगर लीडरशिप खसूसन पंजाब में और इधर, वो खुद अपने बहुत बाहर होने का ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा मसाइल से बाहर है। अंदर वालों के और मसाइल हैं, बाहर वालों के और मसाइल हैं, मगर बाहर उनका गिला सिर आंखों पे। सलमान अकरम राजा साहब अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को मिले, कई दफा तारीखों पे आते हैं ये लोग, तो बात भी हो जाती है उन पे। ये नहीं कि जीरो, मगर जिस तरह मिलना चाहिए था शायद हालात ने उस तरह इजाजत नहीं मिलने की। जहां तक वर्कर्स की बात है, मैं आपको बड़ा वाजे कह दूं, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके हजारों वर्कर आपने पकड़े, उन हजारों वर्कर्स के मुचल के पार्टी ने जमा कराए, उन हजारों वर्कर्स को जेलों के अंदर खाना, जेलों के अंदर उनके खर्चे, उनके कपड़े, उनकी वेलबींग, उनके इलाज, वो पार्टी ने ना कराया। इस वक्त भी हमें इशू जेल में आता था कि हम वहाँ सामान भेजते वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी 1-2 दिन से कुछ चीजें एक्सेप्ट होनी शुरू हुई हैं। पहले हम ट्रक भेजते रहे, वापस आते रहे हैं, अडियाला के अंदर लोगों को भेजते रहे। अब अटक जेल में इशू थे कल से, वहां पे चीजें पहुंचवाई हैं, कंबल, जैकेट्स, स्वेटर्स, जो हो सकता है, जो मुमकिन हो सकता है। और जेलम से तो इसलिए वापस आ गई कि वो जो लोग वहां पे मौजूद थे वो चीजें पूरी हो गई, अब वहां जरूरत नहीं थी। पहले वो ज्यादती करते रहे जेल वाले, मगर अब जब हमने चीजें पूरी। अच्छा, दूसरी तरफ मुचल के जमानतें, ILF वाले हमारी टीम लगी हुई है, और 1-1 करोड़ रुपया शहीद होने वालों को, कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये देखा है कि इस तरह 10 दिन के अंदर अंदर शहादत के दौरान चेक जो है उनकी फैमिलीज को पहुंच जाए? जो जख्मी है, बुलेट वूंड जिनके हैं, उनको 10 लाख रुपया विद इन 10 days ऑफ द इंजरी। ये तो अनप्रेसिडेंट चीजें हैं। जिस तरीके से इस पार्टी ने अपना वर्कर का ख्याल रखा है, पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात का मुंह नहीं है कि वो अपने वर्कर को पूछ भी ले। हाँ, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर कहीं किसी जिले में किसी जगह पे कुछ लोग तवज्जो ना हासिल कर सके या हमारे इल्म में ना आया, तो उसके हम कसूरवार जरूर ठहराए जा सकते हैं।
اور وہ جیسے ہی ہمارے علم میں آئے گا اس کو بھی ٹھیک کر لیا جائے گا. مگر کوئی یہ کہے کہ یہ پارٹی اپنے ورکر کو نہیں پوچھتی تو انہوں کہو پھر جاؤ منہ کر جاؤ کسی پاسے جو تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسی اپنے ورکر واسطے کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ کے پی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کرم کا ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا. یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ سیاسی اپنے مقاصد کے لیے حملے کرتے رہے وفاق پہ، لیکن وہاں پہ اتنا بڑا ایک بحران تھا جس کو حل نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جرگہ کامیاب ہو گیا ہے، مشاورت ہو گئی ہے اور اعتماد ایک دوسرے پہ قائم ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری سی ایم کے پی پہ آتی ہے؟ کس چیز کی ذمہ داری؟ جو کرم کا واقعہ ہوا ہے اور کرم کے جتنے دنوں سے جو حالات تھے اس کو توجہ نہیں دی گئی. خدا کا نام لیں سر، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے مطلب یہ کون کہہ رہا ہے کہ کے پی کے چیف منسٹر پہ ذمہ داری آتی؟ جرگہ کس نے بنایا تھا؟ 22 تاریخ کو جو پہلے جرگے کے بعد سیز فائر ہوا تھا کس نے کروایا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 صوبائی وزیر، ایم پی ایز، ایم این ایز متعلقہ وہاں گئے، وہاں پہ جرگہ ہوا، جرگے کے اندر بیٹھے، ڈیڈ باڈیز ایکسچینج، خواتین کا ایکسچینج، اور 10 دن کا سیز فائر. واپس آئے، 24 کو اسلام آباد گئے، 27 کو پہنچے واپس اسلام آباد سے، 28 کو چیف منسٹر خود کرم گئے، پھر جرگے کا حصہ بنے. ایک ایسا جرگہ بنایا جو 15 دن تک مسلسل بیٹھا رہا اور آج بھی بیٹھا ہوا ہے. 10 دن کا سیز فائر، 8 دن کا سیز فائر، 12,000 ٹن سے اوپر کی دوائیاں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی. جھوٹا منظم پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں چند لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ گندم پہ 50% آف کر کے سبسڈی دی گئی ان کرائسس کے دوران. ٹھیک ہے جی، 600 سے زائد بندہ سوٹی جو ڈیلی 2 سوٹی دوائیاں لے کے جاتی تھی، 600 سے زائد بندہ سی ایم کا ہیلی کاپٹر واپس لے کے آیا ہے جن کے ورک ویزاز تھے، جن کے اسٹوڈنٹ ویزاز تھے، جنہوں نے ملک سے باہر جانا تھا. ٹھیک ہے جی، سی ایم خود بیٹھا رہا ہے. اور اب صرف بات ایک چھوٹے سے اس کے اوپر اڑی ہوئی تھی کہ وہ روڈ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے صرف ویپنز مطلب ڈی ویپنائز کرنے کے حوالے سے اور مورچے جو ہیں بنکرز بنائے تھے ان کو بھی توڑا جائے. شیخ صاحب اس کو اس تناظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ معاملات خراب تھے. جب یہ کام شروع کیا اس سے پہلے معاملات خراب ہو چکے تھے، اس کو نہیں دیکھا گیا. سنو سر، 166 بنکرز یہ کوئی علی امین کے 1 سال کے اندر نہیں بن گئے. یہ جو بیوقوف یہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹی ویوں کے اوپر آ کے تجزیے دیتے ہیں نا، آپ کا کیا خیال ہے 166 بنکرز کو کھڑیاں نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے کمپاؤنڈز نے جن کو بنکرز ہم کہہ رہے ہیں، وہ 1 سال کے اندر نہیں بنے ہیں. ان کو توڑنے کے لیے بات ہو رہی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ طالبان سے ڈر ہے، اس لیے ہم ڈی ویپنائز کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اب نیا طریقہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی مطمئن کیا جا سکے ان کے اطمینان کے مطابق. ٹھیک ہے، جو دینا چاہتا ہے دے دے، جو نہیں دینا چاہتا وہ لکھ کے دے دے کہ کل کو کوئی بات ہوئی تو وہ ذمہ دار ہوں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سی ایم جو کر سکتا تھا اس نے دونوں پارٹیوں کے درمیان بیٹھ کے کہا کہ یہ میرا قلم ہے، یہ اختیار تم لوگوں کو ہے جو چیف منسٹر کا اختیار ہے، جو مجھ سے لکھوانا کروانا چاہتے وہ کروا لو. اب جس وقت وہ جو روڈ ہے اسی کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، اسی پہ بندوں کو مارا جاتا ہے. روڈ کھولنے کا مطلب پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹریپ کے اندر لوگوں کو دے دیں اور دوبارہ وہ جو ہے اب سی ایم نے پری فیب کیونکہ فوری بنانا چاہتے ہیں، کتنی کچھ چوکیاں جو ہے وہ اپروو کر کے کہ کنسٹرکشن پہ ٹائم لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پری فیب کی بنائیں، وہاں پہ کیمرز لگائیں، وہاں بندے کھڑے کریں، اور اس دوران وہ جو ایک پارٹی نے ٹائم مانگا ہے اسلحے کے حوالے سے وہ بھی ہو جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بہتر ہو جائے گا. اس کے اندر ذمہ داری سی ایم کی جتنی تھی اس نے اس سے بڑھ کے کی ہے اس کو ریزالو کرنے میں. مجھے یہ بتائیں یہ کیا کیا ہے؟ ان کے پاس تو جہاز بھی تھے ایکسٹرا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کتنے جہاز اور ہیلی کاپٹر اپنے دیے ہیں. وہ تو روز 8 چکر لگاتا سی ایم کا ہیلی کاپٹر. اگر یہ اور 600 بندے لا سکا، یہ اپنے جہاز اور ہیلی کاپٹر دیتے تو زیادہ بندے آ جاتے، کچھ سبسڈی یہ بھی وہاں پہ دے دیتے. دیکھیں نا، وہاں پہ فوج موجود ہے، وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے، سب وہاں پہ موجود ہیں. یہ معاملہ صرف اور صرف علی امین کی ذاتی ایفرٹس کی وجہ سے اور وہاں کے جو جرگے کے لوگ ہیں جن کی مہربانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے حل ہو رہا ہے. چیف منسٹر کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. مجھے ایسے سیاسی نظام تلاشی کرتے ہیں، اچھا لینا نہ دینا بندوں کو ٹکے گا نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک مسئلہ ابھی تک جوں کا توں برقرار ہے. بانی صاحب نے کہا ہے کہ جی فیصلہ میں کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ اختلافات پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمارے جو قائد ہیں ان کا ایک اصولی موقف تھا کہ اگر ہم نے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو بنایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین سخت مخالفت کے باوجود، ہم نے پینل نہیں مانگا.
हमने राना तनवीर साहब जो हमेशा हर्जा सराई करते रहे इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, जब मियां शहबाज शरीफ ने जाने लगे उन्होंने अपनी जगह उनका नाम दिया तो उस वक्त भी पैनल नहीं मांगा गया, उस वक्त भी बना दिया गया राना तनवीर को। सही। हमारे भी एलाइज थे। अब ये करना क्या चाहते हैं हुकूमत वाले, ये कहते हैं जी आप पैनल दें हम चूज करेंगे। अब आप समझ रहे हैं इसका मकसद क्या है, 4 बंदे हो जाएंगे और फिर 4 बंदे के दरमियान दौड़ लगा के, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चूज करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बंदों में से कौन मौजू है। खाला जी का घर जे, मतलब पार्टी इमरान खान की, ऑपोजिशन वो, और आप अपनी मर्जी का बंदा ढूंढोगे जो आपके बारे में वो 4 में से। मजाक समझा हुआ है लोगों ने। थैंक यू वेरी खान मच। साहब ने कहा, खान साहब ने लिखा जो लेटर, जो खान साहब के हुक्म पे डोगर साहब ने आखिरी खत लिखा, उन्होंने कहा कि हमने अपना नाम दे दिया है, हमारी पहली दूसरी तीसरी चॉइस यही है। उन्होंने कहा ये है तो ठीक है, नहीं तो असी कमेटी खेलना ही नहीं चाहते। ये पुरानी बात है, ये जिस वक्त हमने दूसरा खत लिखा था ये तब की बात है। तो खान साहब ने कहा लानत भेजते हैं, इन्होंने रखनी है तो ये खुद रख लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े नारे मारते हैं, तो यहाँ पे 26वीं तरमीम जैसी बड़ी जलालत इन्होंने की सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे। ते ऐसे ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ नहीं आना। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले हिस्से की जानिब। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन करें शेख आफ्ताब अहमद साहब, रिकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा है। खुशामदीद कहते हैं शेख साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब अपने अपनों से क्यों नाराज़ है जी आपकी जमात में? आज भी हमने देखा कि जो इज्तिमा था जिसमें सीनियर तरीन जो लीडरशिप थी उनके मुख्तलिफ ज़ाविये थे, किसी को मुज़ाकरात की बात पसंद थी, वो कहते हैं हल होना चाहिए, कोई इसकी मुखालफत कर रहा था। ख्वाजा साहब के बयानात थोड़े से तल्ख होते हैं, राना सनाउल्लाह थोड़े से माइल्ड वे में बात कर रहे थे, साद रफ़ीक साहब कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ करते नज़र आए। आप समझते हैं कि इत्तेहादियों के साथ साथ आपके अपनी जमात के अंदर भी लोग जो हैं वो पॉलिसियों से खुश नहीं हैं? मेरे भाई बात यह है कि देखे ना, एक घर होता है जिसमें उसी घर में बच्चे पैदा होते हैं, सगे बहन भाई भी होते हैं, लेकिन इख्तलाफात तो उनके भी आपस में होते हैं किसी न किसी बात पर। आदात मुख्तलिफ होती हैं। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है जो 1985 में नवाज शरीफ साहब ने इसको बनाया, बड़ी मेहनत की, और ये जिन लोगों के आपने नाम लिए ये हमारे बड़े सीनियर मेंबर्स हैं इस पार्टी के। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम होता है तो इंसान के ख्यालात बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, उसके मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं। लेकिन एक बात जो अच्छी है ये है कि लीडरशिप के पीछे सब खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, उनकी शख्सियत पर, उनकी लीडरशिप पर कोई एतराज़ नहीं। बाकी व्यूज़ तो खैर बदलते ही रहते हैं। अब जो कुछ इस मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें यकीनन हर लीडरशिप का अपना एक व्यू है जिसको वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं। लेकिन बाय लॉ जो है कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें गवर्नमेंट को कोई ख़तरा हो या किसी के अलग होने को खतरा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नून और शीन का तफरीक आप समझते हैं, नजर आ रही है आपको? यानी कि आपने कहा नवाज शरीफ साहब से किसी को इख्तलाफ नहीं है, उस पर सबकी यकसुई है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज और इस हुकूमत से इख्तलाफ है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा। ना लीडरशिप तो एक ही होती है ना। अब कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना तो एक ही है, दुष्कराल भुट्टो तो एक ही है। मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप की। लीडरशिप शहबाज शरीफ अगर काबिल कबूल ना होते तो आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म कैसे बनते? अगर मरियम नवाज काबिल कबूल ना होती तो वज़ीर आला पंजाब कैसे बनती? कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं इन पर एतमाद है, इसलिए इनको इक़्तिदार सौंपा गया है। मैं बात लीडरशिप की कर रहा हूँ कि जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का, अगर शहबाज साहब और यहाँ पर बैठे उनके वज़रात को किसी बात पर आप उसमें इख्तलाफ करते भी हैं, लेकिन लीडरशिप की बात जो है वो सब मानने के लिए तैयार। शेख साहब ये बताइएगा कि जो साद रफ़ीक साहब ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से हुकूमतें नहीं चल सकती और जजेस की तरफ इशारा किया, उन्होंने साबका बात की है या हालिया जजेस की बात की है, नो मैटर व्हाट, बात ये आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साद रफ़ीक साहब का इख्तलाफ था जो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है।
دیکھیے جی، اب چونکہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آج کل وہ اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہے، ہوتے تھے تو ہم آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے، خیال ایک دوسرے خیال. اب مجھے نہیں پتا نا کہ کس بات پہ انہیں ججز کا کے اوپر اختلاف نظر آتا ہے. میں تو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ججز میں آپس میں اختلاف نظر نہیں آتا. نہیں حکومت کے اگر طرف اشارہ کیا کہ اس کو چلانے والے ججز کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے افتخار چودھری یا جو بھی انہوں نے ادوار کا ذکر کیا، تو آج بات کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ سکت پارٹی کے اندر وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے، کسی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں وہ نہیں آتے، یا نیشنل اسمبلی کے اندر بھی وہ نہیں ہے کہ میں ان کے خیالات نزدیک سے جان سکوں کہ کس اینگل سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو تب ہی پتہ چل سکتا ہے نا کہ ہم اکٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس اینگل سے بات کی. تو آپ کے اتحادی بھی ناراض پیپلز پارٹی کے بھی بیانات اور آج بھی بہت ایکٹیو جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ ہم نے دیکھی قیادت کی جانب سے، آپ لوگوں کے بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ مشاورت نہیں کی جاتی؟ ان کا اختلاف سب سے بڑا یہ ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پانی کا ایک قطرہ ہم اپنے حصے کا نہیں لینے دیں گے؟ اور گورنرشپ پنجاب کی اگر دیکھیں ان کے ہاتھ میں، لیکن وزیر اعلیٰ یا حکومت جو ہے پنجاب کی، ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی طرف اشارہ کیا، تو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، پھر وہ اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 26ویں آئین ترمیم جس کے پاس ہو رہی تھی، تو اس میں بلاول صاحب کا بہت ایکٹیو رول تھا، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا، ان کو کنونس کرنا، ان کی بات سننی، وہ ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے اس کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں. زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ایک منجھی ہوئی سیاستدان ہے. کوئی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اختلاف تو ہوتا رہتا ہے. میں اب اس پارٹی کے اندر بیٹھا ہوں تو مجھے بھی کئی باتوں پہ اختلاف ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی کی بات نہیں ہے، یا حکومت کے بریک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اختلاف بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں پر، لیکن چلتے رہیں گے اکٹھے. ان کے اکٹھے رہنے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے آج ان کی بھی بہت اہم پریس کانفرنس تھی، ان کے بھی بہت سارے ایسے لیڈرز بیان شکوہ کے ساتھ کر رہے تھے. آپ کی جماعت کی طرف سے بھی ماضی کو یاد کیا جاتا ہے بار بار، اور کچھ مطالبات رکھے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات برائے مذاکرات ہی ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ان گڈ فیتھ جو ہیں یہ معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. ہماری طرف سے تو ہم تو ایک عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، بلکہ یہاں تک بھی کہ جیسے کہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اس وقت بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کو کہا کہ آئیں ہم آپ کے لیے معیشت پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ افیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بولا آفر کیا، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو مسلسل ہم اپوزیشن میں تھے یا گورنمنٹ میں ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تمام کو ایک میز پر بیٹھ کر اپنے معاملات کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے، اختلافات کو ختم بھی کرنا چاہیے، اور کوئی نیا راستہ بھی جو ہے وہ نکالنا آفتاب صاحب، چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات پہ جاتے ہیں تو آپ کو ماضی کو بھلا کے، دونوں جماعتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑھنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ فائٹ اینڈ ٹاک والی بات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کتنا کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیانات ایسے جسے کہہ سکتے ہیں کہ جارحانہ دیں، اور مذاکرات کی بات بھی آپ ساتھ ساتھ کریں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک تھرڈ پارٹی کو خواہ مخواہ بیچ میں انوالو کر دی ہے. ان کا جھگڑا تھا پولیٹیکلی. ہم نے ان کے خلاف تحریک پیش کی تھی عدم اعتماد کی، وہ تحریک کامیاب ہوئی. ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے شہباز صاحب حکومت میں آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ دونوں طرف سے دل صاف کر کے تو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے
کہ اس میں مشکلات بہت کم ہیں، اس میں اتنی آسانیاں نظر نہیں آتی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال بالآخر جتنی بھی مشکلات ہوں آخرکار اکراس دی ٹیبل ہی وہ معاملات طے کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی حکومتیں ٹوٹتی رہیں بنتی رہیں بالآخر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اکراس دی ٹیبل ڈسکشن کے بعد ہی سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. تو میں آفتاب صاحب، سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے کی آپ نے بات کی ہے، لیکن سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے میں نے یہی بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک سی بی ایمز ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بیس بنائی جاتی ہے. سول نافرمانی کیا حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ نہیں، سول نافرمانی کوئی چیلنج نہیں ہے حکومت کے لیے، کیونکہ خان صاحب کو میں کثرت دراز سے جانتا ہوں. اب میرے بھی 30 سال ہو چکے ہیں اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، 28-29 سال. تو میں بڑے نزدیک سے سب سیاستدانوں کو جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ تقریباً جو ہمیں پاس سے پیسہ آتا ہے اس میں 93% پیسہ تو جو ہے نا وہ یا آتا ہے میں یو اے سے آتا ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، گلف قطر سے اسٹیٹ آتا ہے، گلف اسٹیٹ سے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر مزدوری کرتے ہیں. اب وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ہر ایک مہینے کی تنخواہ اگر پیچھے نہیں بھیجیں گے تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اٹس ناٹ پاسبل. وہ امریکہ یا یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ویل ٹو ڈو ہیں، ایسی کوئی شک والی بات نہیں. وہاں بھی لیبر کلاس موجود ہے لیکن پھر بھی ویل ٹو ڈو ہیں. لیکن 7% ہے، 8% ہے، وہ بھی سارے 7 یا 8% جو ہیں وہ تو اس سے ایگری نہیں کریں گے. 2% کر لیں گے، 3% کر لیں گے، لیکن اس سے پاکستان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ پاکستان اس کو فیس نہ کر سکے. اور ویسے بھی لوگ جو ہیں انہیں سب سے پہلی پرائرٹی ان کا پاکستان ہے، ملک ہے ان کا اپنا، پھر اس کے بعد ان کا اپنا گھر ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. یہ بری طرف لا. ٹھیک ہے. اور مذاکرات کامیاب ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں، جو کنڈیشنز شیخ صاحب جو کنڈیشنز آپ کی طرف سے دی جا رہی ہیں وہ بھی ان کو نامنظور ہیں، جو ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں وہ آپ کو نامنظور ہیں. آپ کو یا صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ آج کی میں بتا دوں، ان کا جو 9 مئی کو ہوا وہ دشمن بھی نہیں یا بھارت نے بھی نہیں کیا تھا. یعنی بات وہیں پہ سٹینڈ ڈاؤن کرتی ہے جہاں پہ کچھ مفاہمت کے لیے دونوں کو پیچھے ہٹنا ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس میں پہلے ہی واضح کیا جا رہا ہے کہ ایسے کوئی مطالبات جیسے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، خان صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ان کی رہائی، تو یہ تمام چیزیں تو ایک سپرفیشل نظر آ رہی ہیں کہ بس ٹائم گزرا اور اس کے بعد جی ہم یہ کر لیں گے، آپ لوگ کہیں گے ہم یہ کر لیں گے. وہ قیدیوں کی رہائی کی ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو اون ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس پہ انویسٹیگیشن کرے کہ یہ جو جن لوگوں نے حملہ کیا وہ تو ہمارے لوگ ہے ہی نہیں ہیں. جب سزا ان کو دی گئی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو گلہ کس بات کا ہے؟ یا یہ کہنا کہ ان کو آپ رہا کریں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جو بات کی جا رہی ہے، نہ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں میں کر رہا. میں بشمول ان کے ساتھ بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ تو صاف ظاہر ہے کورٹس نے کرنا ہے. ان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے خلاف ایویڈنس ہے. لیکن یہ لوگ جو کہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے ایویڈنس تو موجود تھے. ہر جیب میں موبائل موجود ہے، ان کی ویڈیوز موجود تھیں، ان کے جو وہاں پر سٹیٹمنٹس وہ دے رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، آج کے بیانات سننے کے بعد جو کہ آپ کی سینئر قیادتوں کی جانب سے آئے، کیا یہ مذاکرات ہو پھر کس لیے رہے ہیں اگر یہ تمام چیزیں نامنظور ہیں تو؟ دیکھیں یہ تو اب 2 تاریخ کو وہ آئیں گے، ایجنڈا لے کر آئیں گے سامنے، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا نا کہ وہ ایجنڈے میں کیا کہتے ہیں. لیکن یہ خان صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اگر یہ لوگ ان کے ہیں تو پھر وہ تو ان کو تو سزا مل گئی ہے. لیکن مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ ان کے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی اور ہیں، تو پھر اس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. تو حکومت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بیرونی دباؤ کی بات کی جا رہی ہے، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا فریج سر پہ دوبارہ منڈلا رہا ہے. پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے بڑی اچھی کارروائی کرتے ہوئے حملوں کو ناکام کیا، جس میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان جو تھے ان کے ساتھ مل کر انفنٹریشن کی کوشش کی جا رہی تھی اور حملہ کیا جا رہا تھا. تو یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں.
देखिए जी, मुझे अभी तक याद है 97-98 में भी जैसे कि मियाँ साहब धमाका करने लगे थे, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, तो क्लिंटन साहब के भी टेलीफोन आते थे, बड़ा प्रेशर था इंटरनेशनल लेवल पर। और भी बहुत से, मैं चूँकि उसके एक मिनिस्टर की हैसियत से मियाँ साहब के साथ काम करता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर, तो वो फ़ोन आते थे, दबाव पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया हुआ था कि जी ये हमारा अपना मुल्क है, हमने ये अगर यहाँ पर एटमी धमाका करना है तो वो तो पाकिस्तान के लिए करना है ना, हम किसी और मुल्क के लिए तो नहीं करना चाहते। हम किसी को मतलब तो आप नहीं तैयार हैं, आप तैयार हैं, जो भी दबाव आएगा उसका उस वक्त उसकी सूरत हाल गवर्नमेंट इंशाल्लाह उसको जवाब फेस देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे प्रोग्राम में रहे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे लूँगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहेंगे और हमारे इस सेगमेंट में, हमारे इस हिस्से में प्रोग्राम के हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। बैरिस्टर आमिर हसन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब, इस वक्त हुकूमत के हवाले से बात की जाती है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों यकजा तौर पर, और जितने भी इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत तस्वुर किया जाता है, और प्रैक्टिकली देखा भी जाए तो हुकूमत ही बनती नज़र आती है। लेकिन आपस के इख्तलाफात जो कि तो मौजूद हैं, वफाक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए और हिस्सा जितना बनता है उसकी बात की जा रही है। पानी के मसले पे तनाज़ा हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहा गया जी काला बाग डैम पर एहतजाज, सिंध ने नहीं, इसका एहतजाज का आगाज़ हुआ था KPK से। ये आपकी सीनियर क़यादत के आज की स्टेटमेंट्स हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की सिमत, यानी कि मैं हुकूमत से मुराद इस वक्त नून लीग की बात कर रहा हूँ, किसी और तरफ नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी की सिमत इख्तलाफात की सूरत में नज़र आ रही है? क्यों, ऐसा क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुद ही अपने जो इंट्रो है, जो पहले कहा फिर उसकी तस्हीह कर दी। पहले आपने कहा कि हुकूमत में शामिल हैं आप, और फिर आपने कहा हुकूमत जिससे मुराद नून लीग है, तो ये तस्हीह हो गई। जो मुझे करना थी वो आपने खुद कर दी, बहुत शुक्रिया। हम हुकूमत में नहीं, मेरे मतलब ये था, आप मानते हैं इस बात को, फिर इसका मतलब ये है हम हुकूमत में नहीं है। अगर हम हुकूमत में होते तो फिर आपको पता है कि कैबिनेट में मौजूद होते। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत बन नहीं सकती है। सही। और हमने पाकिस्तान के आला मुफाद में, क्योंकि जरूरत है, जमहूरियत की जरूरत थी, अगर सब लड़ पड़े तो जमहूरियत आगे नहीं बढ़ती है। और ये भी तजर्बा पहली दफा है कि जिस जमात की वजह से हुकूमत कायम है, और वो बड़ी जमात है, मोर देन 70 मेंबर्स हैं उसके नेशनल असेंबली में, और वो जमात विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं है हुकूमत में, और सपोर्ट दे रही है। अब बात ये है कि ये जो आपने मसाइल उठाए हैं, कालाबाग डैम है, या वाटर रिसोर्सेज के ऊपर हैं, कैनाल्स के ऊपर हैं, या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होना है, या मुशावरत है जो हुकूमत में। अब देखिए, हुकूमत ना तो 2/3 अक्सरियत पे खड़ी है, ना हुकूमत इवन PMLN की सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर है। तो इस हुकूमत को एक ही मैंडेट मिला है कि ये मुशावरत के साथ आगे बढ़े। लेकिन अभी तक PMLN वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनका जो रवैया 2/3 अक्सरियत वाला भारी मैंडेट वाला है ना, उस खुमार से वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर के अंदर एक मुशावरत का उनका अंदाज है, और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर हमारी क़यादत ने बात की है। और दूसरा, अब ये 80 की दहाई नहीं है कि यहाँ पे आप किसी भी सूबे का नारा लगाएंगे कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, या इस किस्म की सियासत करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इवन सुबह पंजाब ने भी, और इवन PMLN भी कह चुकी है इसके ऊपर, कालाबाग डैम के ऊपर, कि कोई ऐसा मंसूबा जो वफाक के खिलाफ हो, उसे हम आगे नहीं लेके चलेंगे। देखिए, हमारी क़यादत ने जो चीज़ें कही हैं, हम चाह रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो, हम चाह रहे हैं कि मुल्क के मामलात बेहतर हो, और सिर्फ ये चाह नहीं रहे, हम सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए कि जब ज़रूरत थी मुल्क को कि जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से जमहूरियत चलना नामुमकिन हो गई थी इफ्तिखार चौधरी के बाद, और अब भी आपके सामने था कि साजिशें हो रही थी अदलिया से, तो 26वीं तरमीम लानी थी, तो पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसमें सबसे आपको पता है कि इसकी सारी तहरीक की क़यादत की है, और फिर ये हम लेके भी आए। तो जहां पे जरूरत है जमहूरियत को, आइन को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन जब मुशावरत का फुकदान होता है, जब बिल्कुल ही, बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात कता कलामी माफ, मुशावरत से मुराद, मुशावरत का जो पहला बजट था उसमें आपकी तरफ से बयानात, आपकी क़यादतों की तरफ से आए कि जी हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, और कितने ही मराहिल गुजरे सिवाय 26वीं तरमीम में
جس میں جب یہ ناکام ہوئے تو بلاول بھٹو صاحب آن بورڈ ہوئے. آپ سمجھتے ہیں مشاورت نہ کرنے کی ریزن کیا؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں خود بھی مشاورت نہیں کرتے. جی یہی آپ نے درست فرمایا. یہ میں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ جو عدم مشاورت کا انداز ہے ان کی پارٹی کے اندر، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے اور ان کے اراکین کا مسئلہ ہے، یا ان کے آفس بیئرز جو ان کی پارٹی کے ہیں ان کا مسئلہ ہے. ہمارا یہ ہے کہ جب اتحادی حکومت، پھر اتحادی حکومت بھی عاصم رضا صاحب، ایسی حکومت جو پیپلز پارٹی پہ ٹکی ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا پیچھے کہ پی ایم ایل کیو کے چند ممبرز تھے، 8 ممبرز تھے، 10 ممبرز تھے، اور انہوں نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ لے لی 180 اراکین والی جماعت سے. اور ہم یہاں پہ چند سیٹوں کے فاصلے پہ پی ایم ایل این سے بیٹھے ہیں اور ہم نے ان سے کوئی عہدہ نہیں لیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ ہیں یا ہم گورنر ہیں پنجاب کے، تو گورنر پنجاب کے ساتھ جو یہ حال کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر حکومت کا حصہ ہے، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت 1.5-2 سال الوی صاحب تھے، تو کیا پی ٹی آئی حکومت کا حصہ تھی اس وقت؟ اور پریزیڈنٹ کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں تو وہ اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بیٹھے ہیں، ایک فادر فگر کے طور پہ بیٹھے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ کسی کو بھی کلیئر کٹ مینڈیٹ نہیں دیتی ہے. تو کسی ایسی شخصیت کا وہاں پہ موجود ہونا جس کی جد و جہد سب سے زیادہ ہو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے اور جمہوریت کے لیے، وہ شخص وہاں پہ بیٹھا ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ عدم فقدان کی ایک حد ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ ہم جب ہماری اتحادی حکومت تھی تو ہم تو ہر ایک کو منانے ہر وقت، ہمارے ایک وزیر تو ہر وقت ایم کیو ایم کے سربراہ کے پاس موجود ہوتے تھے. ہم ہر وقت یہاں پہ، ہم نے پنجاب حکومت پی ایم ایل این کو دی تھی، ہمارے بغیر حکومت نہیں بنتی تھی، اور وہ ہمارے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے اور پھر بھی ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک مشاورت کا، اور یہ اس کی جمہوری سرشت ہے اور شاید جو پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو سسٹم ہے اور ایون ملک کے جو حالات ہیں، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تقاضا کرتی ہے، اس میں مشاورت ہونی چاہیے. عدم مشاورت سے دوریاں بھی پیدا ہوں گی، اور ملک کے اندر پہلے ہی دیکھیے ہمیں صرف اب انٹرنلی مسائل کا سامنا نہیں ہے، ہمیں اب ایکسٹرنلی بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اور جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت اگر آپ مشاورت نہیں کریں گے. بیرسٹر صاحب، پریشر کا سامنا تو سامنے نظر آ رہا ہے، سامنا شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف آپ کو افغانستان کی طرف سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان اور افسران اور جو ہمارے انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں، افسران اور جوانوں کی بات کی جاتی ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ایک خطرہ الخوارج کا ہمارے سر پہ مسلط ہے. اس کے بعد جو طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے ابھی گزشتہ جو رپورٹ حالیہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اکٹھے اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں دوبارہ نظر آ رہا ہے. اور آپ کی جماعت تو اس کی سب سے زیادہ متاثرہ رہی، بے نظیر صاحبہ بھی شہید کی گئی. یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی مشاورت کی بات کی، تو ابھی مذاکرات کے لیے آپ لوگوں سے مشاورت کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف سے کیے جائیں گے، اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس ہے مذاکرات کے لیے دونوں جماعتیں؟ دیکھیے ابھی تو نہیں پتہ چلے گا. یہ اب انہیں 2 جنوری کو جب وہ اپنا چارٹ آف ڈیمانڈ لے کے آئیں گے، اس سے پتہ چلے گا. گورنمنٹ کو دیکھیے، پیپلز پارٹی اس میں کبھی بھی ناراضگی اپنی ادھر نہیں دکھاتی ہے جہاں پہ ملکی مسائل کے حل کرنے کا ایشو ہو. تو ہم تو ہمیشہ مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب پتہ چلا کہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اسے اپریشیٹ بھی کیا اور اس کا حصہ بھی بنی ہے. تو پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ مذاکرات سیریسلی ہوں، دونوں طرف سے ہوں. صرف گورنمنٹ تو بیٹھ گئی، اب یہ سیریسنس دکھانی ہے دوسری سائڈ کو، اور اس کے لیے میرے خیال سے بہت ضرورت ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا سیریس ہونا اور ان کا اسے اون کرنا. ادروائز پہلے بھی ہم ایک دفعہ مذاکرات میں بیٹھے تھے اور اسی طرح شاہ محمود قریشی ان کے جو سینئر وائس چیئرمین تھے وہ قیادت کر رہے تھے، لیکن بعد میں بانی پی ٹی آئی نے سارا اس مذاکرات کو تہس نہس کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ پی ٹی آئی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ انتشار بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے، پی ایم ایل این کی بات ہے، جب ہم موجود ہوں تو پھر ہم جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے بھی ہیں اور ہم کسی کو وہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیتے اور خرابی بھی نہیں کرنے دیتے. لیکن ضروری تقاضا اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. تو امید ہے مذاکرات آگے ہونے چاہیے، بڑھتے رہنے چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم چلتا ہی مشاورت کے اوپر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹری سسٹم کا حصہ ہوں اور ایک دوسرے سے بات نہ کریں. آپ کو کمیٹیز کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے،
آپ 2-3 فٹ کے فاصلے پہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی سیٹ ہوتی ہے. پھر کمیٹیز کے ساتھ یہ گورنمنٹ ہمیشہ چلتی ہے, پارلیمنٹ چلتی ہے, اس کے اندر حصہ ہوتا ہے اپوزیشن کا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو سیاسی طور پہ وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. بیرسٹر صاحب, یہاں پہ آپ کو حکومت کی طرف سے جو پرفارمنس یا ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, انہوں نے کہا جی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے. ابھی تک اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے, لوگ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. مہنگائی کی شرح جو بڑھنے کی تھی اس میں شاید کمی آئی ہے, لیکن مہنگائی جو ہوئی تھی وہ جوں کی توں موجود ہے, اور یہ کلیم جو ہے بار بار کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اس حکومت نے کچھ ڈیلیور کیا؟ نہیں, دیکھیے, جہاں تک مہنگائی میں کمی کا معاملہ ہے اس میں یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے. اب ہر چیز پہ تنقید کرنا بھی بہتر نہیں ہے. ایک اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے, اس کی وجہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اگر آپ کو پتا ہے جب یہ حکومت بن رہی تھی, جب یہ پارلیمنٹ ماض وجود میں آئی ہے, اس وقت باتیں ہو رہی تھی ڈیفالٹ کی اور حالات خراب کی, اور اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو ملک بہت ناقابل تلافی نقصان ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح کے اوپر حکومت نے بہتری کی ہے. ہماری اکانومی پہلے سے بہتر ہوئی ہے. ثمرات شاید اتنے عوام تک نہیں پہنچے, لیکن ایک بہتری پھر بھی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام تو, اگر آپ روڈ پہ جاتے ہیں, آپ کسی عام آدمی سے پوچھتے ہیں تو آپ کو وہ دہائی دیتا ہوا نظر آتا ہے, وہ وہی باتیں کرتا نظر آتا ہے جو عوام اس وقت تکلیف میں نظر آ رہی ہے. اور ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ کہیں مہنگائی میں کچھ آئٹمز کی یا کچھ اشیاء خرد و نوش کی سطح پہ کمی ہو سکتی ہے, یا پیٹرولیم کی مصنوعات میں. لیکن اوورال دیکھا جائے تو ایک بیڈ گورننس کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کی گئی, تو بیڈ گورننس کے پی کے اندر بھی ہے, اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ملک کے طول و عرض میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ کون ٹھیک کرے گا پھر؟ دیکھیے, کے پی کے کا بیڈ گورننس ہے تو وہ تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو ٹھیک کرنی ہے. اگر چیف منسٹر سارے وسائل کے ساتھ آ کے حملہ آور ہوگا تو یہ تو نہیں بہتر ہو سکتا نا. تو جہاں کے پی کے عوام نے اگر انہیں مینڈیٹ دیا ہے تو اس چیز کا تو نہیں دیا کہ آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں اور وسائل کو پھونک دیں. وہاں پہ نوجوان ہیں, جن نوجوانوں کو یہ ایندھن بنا رہے ہیں احتجاج کا اور جہاد کے نام کے اوپر, اور اپنے بچے انہوں نے گھروں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں مروا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں گری ہیں. تو لاشیں تو گری تو بعد میں, اگر گری ہیں تو جو انہیں لے کے آیا ہے گروانے کے لیے اور کہہ کے سر کے اوپر کفن باندھا ہے, اسے کون نشانہ بنائے گا اور اسے کون پوچھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیڈ گورننس کے پی کے کی حد تک تو انہیں درست کرنی ہے. دوسرا, مہنگائی کے ثمرات یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پہنچے, بہتر ہوئی ہے. نیچے سبزیوں کے ریٹ ہیں, روزمرہ کی چیزوں کے ریٹ ہیں. جو بہت بڑا ایشو ہے وہ بھی بجلی کا ہے. ابھی تو سردیاں ہیں, شاید عوام کو اس طرح محسوس نہیں ہو رہا, تو اس کی طرف حکومت کو توجہ دینی ہوگی گرمیوں سے پہلے, تاکہ ادروائز حکومت کی یہ ساری جو وہ بہتریاں لے کے آ رہی ہیں, اگر گرمیوں تک بجلی کے بلوں میں لوگوں کو خاطر خواہ کمی نظر نہ آئی تو پھر حکومت کی یہ ساری چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی, الٹا نقصان دیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتریاں ہوئی ہیں, لیکن جو اکنامک ہمارے کنڈیشنز ہیں اس کے اندر یہ کہنا کہ فوری طور میں بڑا کوئی انقلابی معاملات ہو جائیں گے, ویسا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اب ضروری ہے کہ بہت سی چیزوں میں گورنمنٹ کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مشاورت کو بڑھائے. اب دیکھیے نا, آئین کہتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہونا ہے اتنی دیر کے بعد, اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے گورنمنٹ اسے نہیں بلاتی ہے. یہ آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو جاتا ہے جب آئین کے اندر ایک چیز موجود ہے. اور عدم مشاورت, پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کبھی بھی گورنر کو کال آن نہیں کرتی ہیں, کبھی نہیں گئی, کبھی کوئی مشاورت نہیں کرتی. وہ کانسٹیٹیوشنل سب سے بڑا عہدہ ہے جس سے آپ اندازہ کریں. ایون پیپلز پارٹی کا اور ہمارا جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو حکومت بنانے سے پہلے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے, لیکن ڈسٹرکٹ وائز جو وسائل کی تقسیم ہے یا گورننس کے اندر ہماری مشاورت ہے, اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور 1 سال ہونے کو ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی, ایون چیف منسٹر نے ایک بھی دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کا یہ جو عدم مشاورت کا انداز ہے, یہ ان کے اندر وہ جو بھاری مینڈیٹ والی عادت ہے 80 اور 90 کی دہائی کی, اس نے ان کے شاید سرشت میں یہ ڈال دیا ہے. اب ملک اس کا متحمل نہیں ہے. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے مشکل دور سے یہ نکل کے آئے ہیں, انہیں کیسز سے کس طرح نکلے ہیں, یہ کیا حالات تھے, عمران خان کیا کرنے جا رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, اس حالات میں انہیں مکمل حکومت دے دی گئی ہے. وزیر اعظم بھی یہ ہیں, سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی یہ ہیں, کیبنٹ بھی پوری ان کی ہے, کارپوریشنز بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, اور کوئی کسی قسم کی انہیں رکاوٹ نہیں آ رہی. ہم تنگ نہیں کر رہے,
پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے، جو ملک کے مفاد میں ہوتی ہے، عوام کے مفاد میں ہوتی ہے، ہم ان سے بڑھ کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح اپنا رویہ رکھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تو مفاہمت پہ یقین رکھتی ہے، لیکن ہمارے کارکن بہت خلاف ہو رہے ہیں اس اتحاد کے، اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جس کا جواب دینا اب قیادت کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. جی، میرا یہی سوال جو پہلا تھا، جس کی آپ نے کہا کہ میں نے تصحیح کی، اور میرے سوال کا جواب آپ نے آخر میں خود بھی دے دیا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ بات یہی کرنی ہے کہ سب کو مل کے چلنا ہوگا اور ملک کی بہتری کے لیے، سالمیت کے لیے اپنا اپنا جو حصہ ہے اس کو ڈالنا ہوگا. اور بات وہی ہے کہ دشمن جو بیرونی ہیں، ان کی جو عزائم ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں، اداروں اور ہمارے عمائدین کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.